بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ آپ اس حکومت کے دعوے حکومت میں آنے سے پہلے یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم جو گیس کی قیمت ہے اس کو ایسے کم کر دیں گے، بجلی کا یونٹ جو ہے اقبال صاحب ڈیلی ٹی وی پر بیٹھ کر بتاتے تھے، بجلی ان کا کے پاس یونٹ، سارے فارمولے موجود ہیں، سارے فارمولے موجود تھے۔ یہ ہمیں بتاتے تھے کہ جناب ہم تو وہ مہندس ہیں، وہ انجینئرز ہیں جو سب کچھ بہترین کر دیں گے، ہم وہ طبیب ہیں، ہم وہ سرجن ہیں جو ایسی سرجری کریں گے اس ملک کی۔ تو آپ نے جو سرجری کی، آپ تو پیٹ چاک کر کے بھاگ رہے ہیں، پیٹ چاک کر کے سارا وہ اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے۔ آپ مکینک تھے سائیکل کے اور آپ نے ٹریکٹر کھول لیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو جوڑنا کیسے۔ جو اس وقت صورتحال ہوئی ہوئی ہے اور جو سیلاب والا معاملہ ہے، کرامت مغل صاحب، کراچی سے اگر آپ شروع ہو نا، کراچی میں جو امیجز آئے ہیں شارع بھٹو کے، جی، اور شارع بھٹو جس طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جیسے وہ گر رہی ہے، میں تو یہ سمجھنے سے پیپلز پارٹی اسٹیٹ آف ڈینائل میں، یعنی آپ آج ڈھونڈیں ان انگریزوں کو اور کہیں سے دعا کریں کہ ہمیں ویسے سے انگریز دوبارہ کوئی نظر آ جائے، انجینئرز ایسے مل جائیں۔ انہوں نے کون سا مسالہ لگایا تھا سکھر بیراج کی بنیادوں میں؟ وہ 1923 میں بنا تھا سکھر بیراج، اور بننا شروع ہوا تھا 1932 میں، یعنی 100 سال ہو گئے اس کو۔ کروڑ ہاتھ کیوسک پانی جو ہے وہ اپنے نیچے سے گزار چکا۔ سندھ کا پورا جو نہری نظام ہے، کاشتکاری ہے، وہ اس ایک بیراج کی مرہون منت ہے، سکھر بیراج کی۔ اس کی بنیادوں میں پتہ نہیں کون سا مسالہ تھا، وہ انجینئر کا مسالہ تھا۔ ان انجینئرز نے ایسا کون سا مارول دکھایا تھا کہ بھائی 100 سال سے وہ کھڑا ہوا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، اور شارع بھٹو جو 2023 میں فار ایگزامپل کمپلیٹ ہونی تھی، 2025 میں ہی لے ہیں بے شک، اب کمپلیٹ ہونی تھی، یعنی ابھی اس کو 2 سال نہیں ہوئے اور وہ بیٹھ گئی۔ سکھر بیراج کھڑا ہے، آپ کی شارع بھٹو تو بیٹھ گئی۔ وہاں پر سکھر بیراج جو ہے وہ آج بھی کھڑا ہے۔ یہاں پر طیب اردوان انڈر پاس جو محسن نقوی نے بنایا تھا محسن سپیڈ کے نام سے، وہ پہلی بارش کے اوپر بیٹھ گیا۔ بالکل۔ تو آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ماشاءاللہ بڑا کھل کے نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر جو کراچی میں اس وقت مناظر ہیں، اور ابھی تو سندھ میں دیکھیں سیلاب جائے گا۔ ابھی مریم نواز صاحبہ کی جو وزٹ ہے، اگین ان آل آنیسٹی، میں ان کی ظاہر ہے کہ نیت پہ، یعنی یہ کون سی وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے یا سیاستدان ہو سکتا ہے یا سیاسی جماعت جو یہ چاہے کہ ہم اس مشکل کی گھڑی میں ہیرو کے طور پر نہ ابھریں۔ لیکن دیکھیں، آپ صرف آپ کا ہیرو یا ہیروئن بننے کے اوپر زور ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں عامر متین صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی اور پھر اپنے ٹویٹس کے ذریعے اس بات کا بار بار جو ہے وہ کہا کہ اس کے اوپر تو پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ جلال پور پیر والا اور اچ شریف اور اس سائڈ کے اوپر جب ایک ایس او پی یا یہ چیز ڈیسائیڈڈ تھی کہ شیر شاہ بند جو ہے وہ دائیں یا بائیں جانب سے وہ توڑا جائے گا، جن علاقوں میں تیاری تھی کہ وہاں پر وہ پانی جو ہے اس کو اس کے زور کو توڑ دیا جائے گا، تو وہ وہاں پر کیوں کرنا پڑا آپ کو؟ اس کے پیچھے کوئی کیا سیاستدان تھا، گیلانی خاندان تھا، وہ سوال کر رہے ہیں، یا نون لیگ تھا کہ کوئی سیاسی خاندان تھے جن کی کوئی زمینیں تھیں جن کو بچانے کے لیے کچھ ایسا کیا گیا؟ اور اب صورتحال یہ ہے جو اطلاع بھی چند گھنٹے پہلے آئی ہے کہ جلال پور پیر والا کو، اس کے شہری آبادی کو بچانے کے لیے کچھ اور بریچ جو ہے وہ بندوں کی جا رہی ہے۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کے آپٹکس دیکھیں نا، سارا زور آپ کا اپنی پی آر کیمپین پر ہے، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیچے آپ کی ساری بیوروکریسی وہی کام کر رہی ہے۔ آپ جلال پور پیر والا کا جناب فضائی جائزہ لینے کے لیے جا رہی ہیں، نیچے انتظامیہ جس نے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے، ان لوگوں کو آپ نے اویئر کرنا ہے کہ بھائی آپ نے بستیاں خالی کروانی ہیں، ایویکویٹ کرنا ہے، ان کے جانوروں کو ایویکویٹ کرنا ہے، اس کے لیے چارے کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ جلال پور پیر والا کے انٹرچینج کے اوپر موٹر وے پہ کھڑے ہو کے، میں عمر دراز گوندل صاحب کا دیکھ رہا تھا، وہ وہاں پر آن سپاٹ موجود تھے، کہ وہ چونا پھیر رہے ہیں جناب سڑکوں کے ساتھ۔ یعنی آپ فضائی جائزہ مریم نواز لے رہی ہیں اور آپ سڑکوں کے کنارے جناب چونا ڈال کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جس مشینری کو آپ وہاں پر استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کو بھیجیں نا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے۔ این وہ وقت جب فضا میں مریم نواز صاحبہ چکر کاٹ رہی تھی، نیچے پرائیویٹ کشتی والے جو ہے وہ 40-40 ہزار روپے، 2 لاکھ تک کی بھی خبریں آئی ہیں، 2 لاکھ تک کی آئی ہے، وہ جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے ایک پھیرے کے۔ اتنا کون سی قیامت آ گئی، اور
لوگوں کو بھی دیکھیں. وہی جو ہم ماضی میں کہتے نہیں تھے جملہ قیامت آئے گی تو یہ قوم جو ہے وہ کفن مہنگا کرے گی. ہاں کہ اگر کہیں سے خدا نہ خواستہ یعنی اگر اللہ میاں بتا دے کہ قیامت کا فلاں دن معین کر دیا گیا ہے اور قیامت آ جائے گی, آپ تو مسلح مہنگے کر دیں گے. آپ بازار میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب کفن بھی مہنگے جائے نماز جو ہے وہ نہیں, قیامت میں کفن کی تو ضرورت نہیں پڑے گی مغل صاحب, کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ بھی ٹیکنیکلی آپ نے ٹھیک کہا. ہاں تو وہ کفن بالکل صحیح, یعنی کہ صحیح ٹیکنیکلی ٹھیک ہے. تو وہ مسلح کی بات ہے. آپ کرونا کے دنوں میں یاد کریں, یہ وہ قوم ہے, آپ یاد کریں کہ جو ماسک ہے جو آج 10 روپے 5 روپے میں بھی لوگ نہیں لیتے جا کے, وہ کتنے کا سینیٹائزرز کے ساتھ جو کچھ سینیٹائزرز کے ساتھ جو ہوا تھا, وہ جو بھی ایسی چیزیں تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک مجموعی طور پر ایک قوم کو بھی دیکھنے کی, اور اس قوم کا کیریکٹر آپ کو اس میں نظر آتا ہے. نہیں قوم بہت اچھی ہے, قوم تو اب دنیا میں پہلے نمبر پر جو خیرات صدقات کرتے ہیں, دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جو ریسورسز والے لوگ ہیں, یہ درمیان میں جو چور بازاری کرنے والے ہیں لوگ یقیناً ہیلپ بھی کر رہے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس تو جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور یہ کب ہوتا ہے, کیمپ اکھاڑے گئے ہیں اس حکومت کی طرف سے. مغل صاحب یہ کب ہوتا ہے؟ ان ایبسنس آف ا پراپر چیک اینڈ بیلنس بائی دا گورنمنٹ. حکومت فضائی جائزے لیتے ہوئے اور اپنی پی آر کیمپین, آپ ویڈیوز تو دیکھیں نا. ابھی وہ ایک ویڈیو آئی ہے, اب ایگزیکٹلی وہ مقام کون سا ہے یہ نہیں, لیکن میں نے تو اپنے پروگرام میں بھی وہ ویڈیو چلائی, سرکولیٹ کر رہی ہے, سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ایک کشتی جو ہے وہ پانی میں ساکت کھڑی ہے, اور ایک بندہ جو ہے جو اچھا بھلا تیراک نظر آتا ہے, صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب ایک پی آر ایکسرسائز کی گئی ہے کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے, ڈوب بھی نہیں رہا, تیر رہا ہے, تیرتا ہوا وہ کشتی کی طرف آ رہا ہے. کشتی اپنے یعنی آپ نے کسی کو ریسکیو کرنا ہے تو کشتی چلتی ہوئی ریسکیو کرنے کے لیے اس بندے کے پاس جائے گی, اپروچ کرے گی نا, جو ڈوب رہا ہوگا, یا وہ کشتی ساکت کھڑی ہوگی اور ایک بندہ تیرتا ہوا آئے گا, اور جب آپ کے قریب پہنچے گا انہوں نے اس کے سامنے ٹیوب پھینکی جس کے ساتھ ایک رسہ بندھا ہوا تھا, اور ٹیوب جو ہے وہ تیزی سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے جا رہی ہے. وہ بندہ اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ تیرتا ہوا جاتا ہے اور ٹیوب پکڑتا ہے بجائے اس کے کہ آگے کشتی پکڑے. پھر اس کو وہ لے کر آتے ہیں, اس کو کشتی پر بٹھاتے ہیں, اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ڈی سی صاحب بڑا شکریہ آپ نے مجھے بچا لیا. یعنی اس بندے کے منہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈی سی ہے, اس کے منہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر ہے, کہ ڈی سی صاحب نے مجھے بچا لیا. اس بندے کو جو ریسکیو ہو رہا ہے اسے کیسے پتا چلا کہ یہ ڈی سی آسکر ونر جو مجھے بچانے آیا؟ تو آپ ایسی بھونڈی قسم کی, ہو سکتا ہے کتنے ری ٹیکس ہوئے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتا, ہمارے پاس تو وہ فائنل پروڈکٹ پہنچی ہے. آپ ایسی بھونڈی قسم کی پی آر کیمپینز کر رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جوش خطابت میں وہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, جی انہوں نے کہا کہ لوگوں کا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ بھی ہم پورا کر دیں گے. وہ میں نے سنا, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں, میں نے پھر 3-4 دفعہ اس کو دوبارہ سنا, میں نے کہا میرے سننے میں کہیں غلطی نہیں ہے. ہاں تو یہ پی آر کیمپین ہی ہے نا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یعنی کہ جو مرضی جائیں گے کہ میں نواز شریف کی بیٹی میں لوگوں کا جانی نقصان کیسے پورا کر دیں گے آپ؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور جو اس وقت ساری صورتحال ہے, لوگوں کو ظاہر ہے کہ کلامٹی تو اتنی بڑی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی حکومت ہو اس کے بس سے جو ہے وہ چیزیں باہر ہیں, لیکن آپ ایک بہتر مینیجر کے طور پر ہی سامنے نہیں آ رہے. آپ کی زیرو ٹالرنس پالیسی نہیں نظر نہیں مجھے آپ بتائیں 25 کو پہلا سیلاب آتا ہے, آپ دورہ کرنے آتے ہیں, سوال کا جواب دے دیں نا. 25 کو سیلاب آتا ہے, 26 کو مریم نواز صاحبہ واپس آتی ہیں. یہ پانی ٹریول کرتا ہوا جا رہا تھا نا, آج جہاں ملتان پہنچا ہے, علی پر پہنچا ہے, ہیڈ پنجنت پر پہنچا ہے, کتنے دن لگے؟ آج 11 تاریخ ہے, آپ کے پاس 16-17 دن تھے. جمپ تو نہیں مار کے پانی گیا, ٹریول کر کے گیا. آپ نے کہیں بھی حفاظتی اقدامات نہیں کیا, یہ سب سے بڑی نالائکی ہے. اقدامات کے علاوہ ابھی تو دیکھیں جو سندھ میں جائے گا وہاں پر بھی آپ کو وہ تو کہتے ہیں لوگ چادر بچھا کے بیٹھے ہیں کہ کم و بیش یہ کہانی آپ کو نظر آئے گی. لیکن مریم نواز صاحبہ جو جاپان سے آئی تھیں تو وہ آ کے وہ سیلاب زدہ علاقوں کے پر تھوڑی گئی تھی, وہ تو چھانگلہ گلی گئی تھی, وہ تو کوئی اور کام کرنے کے لیے گئی تھی. اس ملاقات میں بہت اہم فیصلے ہونے تھے جی, وہ تو اس کے لیے گئی تھی. دیکھیں اب ظاہر ہے کہ سیلاب والے معاملے پہ میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت علی پور ہے, 80% میری دوست سے بات ہوئی, 80% تک ڈوب چکا ہے. جلال پور پیر والا ہے, سیت پور ہے, یہ تمام علاقے یہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, اور جو لوگوں کی کہانی ہے, لوگ جھولیاں اٹھا کے جس طریقے سے گجرات سے واپس آیا ہوں, آپ کو پتہ ہی آج 10واں دن ہو جائے گا, میں 9ویں دن وہاں پہ گیا ہوں, ابھی بھی پانی کھڑا, ابھی بھی لوگ رو رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون آئے گا مدد کرے گا. آپ نے 5 ضلعوں سے واسا کی وہاں مشینری ملوا لی, آفیسرز منگوا لیے, 5 ضلعوں کی وہ مشینری بھی آج پانی نہیں نکال سکی وہاں سے. بہرحال دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ اب ایسی صورتحال ہے جس میں ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کرامت مغل صاحب, اگر رہی صحیح کوئی آپ کی ساکھ تھی نا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیرو بن جائیں گے ٹک ٹاک سے, میرے لیے تو بڑے اس کی بات ہوگی, اچنبے کی بات ہوگی کہ اگر
آپ کے ٹک ٹاک سے لوگ امپریس ہو جائیں اور ان کا کوئی دل بدل جائے. ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پر اس وقت میرا تعلق آپ کو پتہ ہے کہ علی پور سے جی اور لیا دونوں جگہ سے ہے, اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پہ لیا تو بچا ہوا سندھ والا سیلاب جو ہے وہ سندھ میں اس مرتبہ اس طریقے جیل میں بھی نہیں ہے, سندھ میں سیلاب نہیں ہے. ہاں جی. لیکن جو علی پور اور اس کے نواحی علاقوں میں مظفر گڑھ سے اور پھر وہاں کی جو انتظامیہ ہے اس کا جو شرمناک قسم کا کردار کہ آپ کو وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول سے فرصت نہیں مل رہی, اگر ان کا دورہ ہو رہا ہے تو وہ دورہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے لیے راحت کا اور کسی ریلیف کا سبب بنے. پانی ایسے ہی تباہی سیالکوٹ اور گجرات میں انٹری کے وقت اور قصور میں ڈالتا ہے, اور ایسے ہی علی پور میں تباہی ہو رہی ہے, کہیں کم نہیں ہو رہی. تو اب آ جائیں وہ جو خبر وہ جو نواز شریف متحرک ہو رہے ہیں, میں نے اس پہ تبصرہ دیکھا, وہ سب سے دلچسپ تبصرہ جو ہے وہ فہیم صاحب نے کیا. لالا جی کا تبصرہ آج پرفیکٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خبر آتی ہے نا کہ میاں صاحب کا متحرک ہونے کا فیصلہ, وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ایک صوفے سے اٹھ کے دوسرے صوفے پہ جا کے براجمان ہو جائیں. تو یہ اس قسم کی جو تحریک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. دیکھیں حماد حسن صاحب نے نا یہ ٹویٹ کیا, اور میں نے آئی ٹرائیڈ کہ میرا لیٹ ہو گیا تھا جب میرے جی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, رابطہ کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کو یہ بھی میسج کیا کہ شاعر کا کیا کام ہے نیند سے, لیکن میری ان سے بات نہیں ہو پائی. وہ بھی اکثر جو ہے وہ اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ دیتے ہوئے پائے گئے ہیں, اور بھی بہت سارے جو ہے وہ لوگ یہ کرتے ہیں. اور نون لیگ ظاہر ہے یہ صحافیوں کو کہتی ہے, بتاتی ہے آف دا ریکارڈ کہ میاں صاحب نے فلاں کر دیا, میاں صاحب یہ کر رہے ہیں, میاں صاحب جناب پھٹا پوسٹر نکلا ہیرو. کس دن گلاس توڑ کے بھی دکھا دینا انہیں غصے میں, تو کہ اس حکومت کی پرفارمنس یہ ہے. انہوں نے ٹویٹ ایگزیکٹلی یہ کیا کہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف بظاہر اب بھی خاموش ہیں, لیکن گزشتہ چند دنوں سے وہ نہ صرف اہم حکومتی اور ریاستی فیصلوں پر خاموشی کے ساتھ اثر انداز ہو رہے ہیں, بلکہ ان کی رائے کو ہر سطح پر ایک حیرت انگیز اہمیت بھی دی جانے لگی ہے. وہ آپ کو لطیفہ یاد ہے نا گونگی بدماشی والا؟ نہیں وہ نہیں. وہ میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا, تو میاں جو ہے اس کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے سن کے, بیوی بار بار چلا رہی ہے, بار بار تانے دے رہی ہے, وہ آگے سے خاموش رہتی ہے. وہ تنگ ہے کہ اسے کہتی ہے یہ تمہاری جو گونگی بدماشی ہے نا گھر میں سکون نہیں آنے دے رہی. تو یہاں پر وہ خاموشی سے کام ڈال رہے ہیں. دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اہمیت جو ہے وہ واقعی دی جانے لگی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جب جائیداد کے اوپر دستخط کروانی آخری مرحلہ آتا ہے نا, جب جائیداد کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے, بہلا پھسلا کے. دیکھیں جو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن اگرچہ بڑا دلچسپ ہے, بڑا حیران کن ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن ایک مشروط نوٹیفیکیشن ہوا. اور جب سکندر سلطان راجہ صاحب ابھی بھی اپنے نشست پر موجود ہیں, سبجیکٹ ٹو لاہور ہائی کورٹس ڈیسیجن آن سینیٹر اعجاز چودھریز سیٹ. یہی ترلے منتے عمر ایوب صاحب کہہ رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ. لیکن دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ, اور یہ کہہ رہے تھے پشاور ہائی کورٹ جلد فیصلہ سنائے, ہم نے عمر ایوب کو نااہل کرنا ہے. مشہور محاورہ ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو اگر 9 من تیل اکٹھا کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں رادھا کو نچوانے کا منصوبہ ہے. صحیح. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب 64ویں سینیٹر بن گئے ہیں حکومتی اتحاد کے, حکمران اتحاد کے, یہ ٹیکنیکلی دونوں ہاؤسز میں حکومت کو, حکومت اتحاد کو 2/3 اکثریت, لیکن ان کا ایک پاؤں کیلے کے چھلکے پر ہے. نہیں کیلے کے چھلکے پہ ہو یا نہ ہو, لیکن ان کا ووٹ جو ہے وہ میٹر کرے گا نا. اگر نون لیگ اور حکمران اتحاد کے پاس اب 2/3 اکثریت دونوں جگہ پوری ہو جاتی ہے, 26 میں بھی ہوگی تھی, موجود ہے, تو 26ویں نہیں 26ویں آئینی ترمیم میں تو بڑے تردد کرنے پڑے تھے, بہت معاملات ہوئے تھے. لیکن میں نے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے, یہ بھی بڑا حیران کن ہے, متعدد MNAs سے اور سینیٹر سے, میں آپ کو ملٹیپل مینز ملٹیپل, میں آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 1 درجن سے زائد ایسے لوگ جو کہیں نہ کہیں لیجسلیشن کا حصہ ہوتے ہیں, جن سے ان کی پارٹیاں کسی نہ کسی لیول کے اوپر مشاورت کر لیتی ہیں, بتا دیتی ہیں, ان سب سے پوچھا ہے. ان میں ہر شخص جو ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہاں کچھ ہے, کچھ آ رہا ہے. یہ کیا آ رہا ہے یہ ہمیں بھی نہیں. اب 27ویں آئینی ترمیم کا چرچا تو ہونے لگ گیا. اب یہ سیلاب ہے, موجودہ صورتحال ہے, اس میں تھوڑا سا یہ پس پشت بیک برنر کے اوپر
ضرور چلا گیا ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شاید ایک آخری بڑا ٹاسک ہے جو میاں محمد نواز شریف جس کی وجہ سے تحریک جو ہے اس میں نظر آتے ہیں. وہ چاہے وہ ایک صوفے سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جانا, لیکن ان کی پولیٹیکل ریلیونس دیکھیں, وہ ان کو بھی اندازہ ہے, ان کی صحت کے حوالے سے بھی جو اطلاعات ہمارے تک پہنچتی ہیں ان کی پارٹی کے لوگوں کے ریفرنس سے, وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ان کے متحرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اگلے الیکشن میں جا کے وہ دوبارہ سے آپ کو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ نون لیگ کی طرف سے پچ کیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ اب صرف وائنڈ اپ پر چیزوں کو ریپ اپ ریٹائرمنٹ کی طرف وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے اور وہ ان کی بیٹی کے بھی معاملات جو ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے ہیں وہ کوئی اتنا زیادہ بہترین انداز میں والد صاحب کی چیزوں کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کری. بٹ مریم نواز ہر سیلف از میکنگ ہر اون پولیٹیکل مارک, اپنی ایک وہ چھاپ چھوڑ رہی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ وہ بڑی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ چل رہی ہیں, اور یہی پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے. اذان شروع ہو گئی, اذان شروع ہو گئی. میں آپ کا یہیں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.